بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول: عمیر بن سعد علم و ہنر میں ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کا بچپن اور قبول اسلام: ننھے عمیر نے ابھی مکمل ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا اور وہ چھوٹی عمر کے بچے ہی تھے کہ ان کے والد سعد کا انتقال ہو گیا اور یہ بہت چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ باپ نے مرتے وقت نہ مال و دولت چھوڑی تھی نہ کوئی سرپرست، جس کی وجہ سے عمیر بے سہارا رہ گئے، لیکن بیوہ ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی ان کی ماں نے قبیلہ بنی اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سویس سے نکاح کر لیا، جس نے عمیر بن سعد کو اپنی سرپرستی میں لے کر ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جلاس نے عمیر کو بہت پیار دیا، ان سے ایسی شفقت اور محبت اور حسن سلوک سے پیش آیا کہ وہ اپنا یتیم ہونا بھول گئے۔ عمیر کو نشو نما پاتے اور پروان چڑھتے دیکھ کر جلاس پھولے نہ سماتا، کیونکہ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اعمال اور ان کی ساری حرکات و سکنات میں ذہانت اور عقل مندی کے آثار واضح طور پر محسوس ہو رہے تھے۔ عمیر بن سعد کی عمر ابھی 10 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام کے ٹھنڈے اور نرم سائے میں آ گئے۔ ایمان ان کے سادہ، پاک اور معصوم دل میں اچھی طرح رچ بس گیا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کم عمری کے باوجود ہر نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت ادا کرتے، اور جب ان کی ماں کبھی انہیں اکیلے اور کبھی اپنے شوہر کے ساتھ مسجد جاتے یا مسجد سے واپس آتے دیکھتی تو ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دن اور رات اسی طرح عیش و آرام اور مسرت اور خوشیوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ انہیں ایسی ایک سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ شاید ہی اس عمر کا کوئی بچہ اس سے دوچار ہوا ہو۔ جلاس کا آپ کو جھوٹا قرار دے دینا۔ ہوا یہ کہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک جانے کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو اسے صاف صاف بیان نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بالکل صحیح طور پر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کہاں اور کس سے جنگ ہوگی، مگر خلاف معمول غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک چلنا ہے، کیونکہ تبوک کی یہ جنگ طویل فاصلے، مشکل سفر اور دشمن کی طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت اہم تھی، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے موقع کے مطابق مناسب اور اطمینان بخش تیاری کر لیں۔ اس وقت موسم گرما شروع ہو چکا تھا، دھوپ میں کافی شدت آ گئی تھی، باغوں میں پھل پک کر تیار ہو چکے تھے، سائے گھنے اور خوشگوار ہو گئے تھے، اور اس وقت کسی جنگی مہم پر جانا اور ایسا طویل اور دشوار سفر کرنا آسان نہ تھا۔ مگر ان سب چیزوں کے باوجود اسلام کو دل سے ماننے والے صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو بہت خوش دلی کے ساتھ قبول کیا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ البتہ منافقین کی ایک ٹولی اس دینی سفر کو ناکام بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ ایسی باتیں کرتے جن سے مخلص مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں، حوصلے ٹوٹ جائیں اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے اور اپنی مجلسوں میں بلا خوف ایسی باتیں اپنی زبانوں پر لاتے جو ان کے کفر کی واضح دلیلیں ہوتی۔ لشکر کی روانگی سے چند روز پہلے کی بات ہے، ایک دن حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آئے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں کے ایثار اور قربانی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے جو حسین دلکش مناظر دیکھے، ایمان اور یقین اور عزم اور حوصلے سے بھرپور جو باتیں سنی، ان سے ان کا دل جوش و مسرت سے بھر رہا تھا۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کے جذبے کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے زیورات اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے لیے سامان جہاد فراہم کر سکے۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ چمڑے کی تھیلی جس میں 1000 دینار تھے لائے اور اسے بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ ان کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھے پر 100 اوقیہ سونا لادے چلے آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے تو یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر فروخت کے لیے پیش کر رہا ہے تاکہ اس کی قیمت سے وہ اپنے لیے ایک تلوار خرید کر جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو سکے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے جوش، ولولے اور جذبہ جہاد کے مناظر بار بار آتے تو آپ کی دلی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہتی، لیکن وہ اس بات پر تعجب کرتے کہ جلاس بن سوید چپکے سے گھر بیٹھا ہوا ہے۔
انہوں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ وہ جولاس کو اس کی طرف توجہ دلائیں گے اور اس کی ہمت کو ابھاریں گے۔ انہوں نے جولاس کے سامنے وہ ساری حوصلہ افزا اور ایمان افروز باتیں بیان کرنی شروع کی جنہیں وہ سن کر آئے تھے، اور وہ تمام مناظر بتانے لگے جنہیں ان کی آنکھیں دیکھ کر آئی تھیں۔ خاص کر انہوں نے ان مفلس مسلمانوں کے شوق جہاد کی باتیں اسے بتائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ درخواست پیش کی کہ انہیں بھی مجاہدین کی صف میں شامل کر لیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست اس وجہ سے رد کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام نہ تھا، اور وہ اپنی اس محرومی پر آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ان کو وہ ساز و سامان میسر نہیں جن کو لے کر وہ جہاد میں شریک ہوں اور اپنی آرزو پوری کریں۔ لیکن حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ باتیں سنتے ہی جولاس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی جس نے اس کمسن مومن کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا، ان کان محمد صادقا فیما یدعیہ من النبوہ فنحن شر من الحمیر۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تب پھر ہم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے۔ جولاس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حیرت اور تعجب میں ڈوب گئے۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جولاس جیسے تجربہ کار اور سمجھدار شخص کے منہ سے ایسی بات نکلے گی جو اسے اچانک دائرہ ایمان سے نکال کر حلقہ کفر میں داخل کر دے گی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی غیرت۔ نوعمر اور کمسن حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس صورتحال سے سخت پریشان تھے۔ وہ اس سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اس وقت وہ اپنی ذمہ داری کس طرح ادا کریں۔ انہوں نے سوچا کہ جولاس کی طرف سے خاموشی اختیار کر کے اس کی پردہ پوشی کرنا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اور جو کچھ سنا ہے اسے ظاہر کر دینے میں ایک ایسے شخص کی احسان فراموشی ہے جس نے اسے باپ کا پیار دیا اور یتیمی اور تنگ دستی کی حالت میں پناہ دی۔ نوجوان حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس پریشانی میں تھوڑی دیر کھڑے رہے، مگر جلد ہی وہ ایک قطعی اور آخری فیصلے پر پہنچ گئے۔ وہ جولاس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، واللہ یا جولاس، ما كان على ظهر الارض احد بعد محمد بن عبد الله احب الي من، فانت آثر الناس عندي واجلهم يدا علي، ولقد قلت مقالة ان ذكرتها فضحتك وان اخفيتها خنت امانتي واهلكت نفسي وديني، وقد عزمت على ان امضي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بما قلت، فكن على بينة من امرك۔ اللہ کی قسم اے جولاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، مگر آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اس کا ذکر کروں تو آپ کو ذلیل اور رسوا کر دوں، اور اگر خاموشی اختیار کر لوں تو خیانت کرنے کا مجرم ٹھہروں اور اپنے دین اور ایمان کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کر لوں۔ میں اس بات کا عزم کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی کہی ہوئی بات بتا دوں گا۔ آپ اپنے لیے بچاؤ کا جو طریقہ چاہیں سوچ لیں۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد پہنچ کر وہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جو انہوں نے جولاس سے سنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس ہی روک لیا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ جولاس کو بلا لیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جولاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، جولاس، یہ کیسی بات ہے جو عمیر نے تم سے سنی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اسے بتائی۔ جولاس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سراسر جھوٹ بولا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم باری باری جولاس اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے لگے تاکہ وہ ان کے چہروں سے ان کے دلوں کی باتوں کا اندازہ لگا سکے، اور وہ آپس میں چپکے باتیں بھی کرنے لگے۔ ایک منافق شخص بولا، فَتَعَاقٌ أَبِي إِلَّا أَن يُسِيءَ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، یہ لڑکا بڑا نافرمان اور احسان فراموش ہے، اپنے محسن کے ساتھ بدی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، یہ ایک لائق اور قابل اور سعادت مند بچہ ہے، اس کے چہرے سے اس کی سچائی ثابت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کیا تو دیکھا ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے چہرے پر گر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، اللہم انزل علی نبیک بیان ما تکلمت بہ، اللہم انزل علی نبیک بیان ما تکلمت بہ، اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
میرے بیان کی تصدیق نازل فرما دے۔ اے اللہ، آپ کی دعا پر قرآن کا نزول۔ جلاس نے اپنی سچائی پیش کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست اور حق ہے۔ آپ چاہیں تو ہم دونوں سے حلف لے لیں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے وہ بات نہیں کہی جو عمیر نے آپ سے بیان کی ہے۔ جیسے ہی وہ قسم سے فارغ ہوا اور لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف سے ہٹ کر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار طاری ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی کی تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ اس آیت کو سنتے ہی جلاس خوف سے کانپنے لگا اور اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بڑی مشکل سے بولا، بل اتوب یا رسول اللہ، بل اتوب، صدق عمیر یا رسول اللہ وکنت من الکاذبین، اسأل اللہ ان یقبل توبتی، جعلت فداک یا رسول اللہ۔ عمیر نے سچ کہا ہے اور میں جھوٹا ہوں، یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ فرمائی تو دیکھا کہ خوشی کے آنسو ان کے منور چہرے کو تر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بڑھا کر نرمی سے ان کا کان پکڑا اور فرمایا، وفت اذنک یا غلام ما سمعت وصدقک ربک، اے بچے تیرے کانوں نے جو کچھ سنا صحیح سنا، تیرے رب نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد جلاس مکمل طور پر دائرہ اسلام میں واپس آ گئے اور زندگی بھر اس پر ثابت قدم رہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ان کے بہترین طرز عمل کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے جیسے برتاؤ میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ پہلے سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہے۔ جب بھی ان کے سامنے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چھڑتا تو وہ کہتے، جزاہ اللہ عنی خیرا فقد انقذنی من الکفر واعتق رقبتی من النار، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر یعنی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس نے مجھے کفر سے نجات دلائی اور میری گردن کو جہنم کے عذاب سے چھڑا لیا۔ یہ نو عمر صحابی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات ہیں جو انتہائی پسندیدہ اور خوبصورت ہے۔ ان کے کچھ مزید دل نشین اور دلچسپ حالات ہم اگلے صفحات میں ذکر کریں گے۔